عموماً دکان پر کوئی بندہ جاتا ہے سودا لینے کے لیے، تو اگر پیسے نوٹ جو ہیں وہ اصلی لے کے جائے گا تو سودا بھی لے کے آئے گا واپس، ہے یا نہیں؟ دکان پر جائے لیکن نوٹ اس کے پاس اصلی نہ ہوں، نوٹ جعلی ہوں، بتائیں سودا لے کے آئے گا واپس؟ وہ خالی ہاتھ ہی آئے گا نا جی۔ بس یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے۔ ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی بارگاہ میں جو نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ نذرانہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ وہ نذرانہ عقیدت بصورت کلام اور نذرانہ عقیدت بصورت طعام، دو ہی صورتیں ہیں جی نذرانہ پیش کرنے کی۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو نذرانہ عقیدت بصورت کلام پیش کر رہے ہیں وہ کس انداز میں کر رہے ہیں۔ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ جو ہے وہ پاک بارگاہ ہے یا نہیں؟ ذرا زور سے بولیں، پاک بارگاہ ہے نا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب بھی پاک ہے اور وہ قبول بھی پاک چیزوں کو فرماتا ہے۔ اسی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی پاک بنایا ہے اور اپنے حبیب کی آل کو بھی پاک بنا دیا ہے۔ کوئی بندہ امام الانبیاء علیہ السلام کی پاک بارگاہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے، جھوٹ تو پاک نہیں نہ ہے کہ جھوٹ پاک ہے، جھوٹ کو منسوب کرے امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، ہیں جی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اب ثابت یہ ہوا کہ بارگاہ پاک ہے، تو پاک بارگاہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں جو چیز پیش کی جائے وہ بھی پاک ہی کی جائے۔ سمجھ آیا نا جی؟ اب کریم آقا علیہ السلام کی آل پاک جو کربلا میں شہید ہوئے ان کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے جی، تو بتائیں وہ نذرانہ عقیدت بصورت کلام جو پیش ہو رہا ہے، اگر ہم جھوٹ پیش کریں گے ان کی بارگاہ میں تو بتائیں کہاں قبول ہوگا وہ؟ اب جو بندہ جا کے جھوٹ پیش کر رہا ہے، دکان والے کو جعلی نوٹ پیش کرے، کبھی سودا دے گا؟ ہم تو جو کچھ بھی ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ہم صرف ان کی نگاہ کرم چاہتے ہیں، اور تو کوئی شے نہیں چاہیے نا جی، صرف نگاہ کرم چاہیے ہمیں۔ تو جب ان کی بارگاہ میں جھوٹ پیش کر رہے ہیں ہم، تو بتائیں اس جھوٹ کے بدلے میں کیا ملے گا؟ وہاں سے کچھ مل سکتا ہے؟ حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی جھوٹ پیش کرے تو حضور فرماتے ہیں وہ جہنم جائے۔ تو جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جھوٹ کا نابو لے کے نذرانے کے طور پر پیش ہو رہا ہے جی، پھر ایسے ایسے واقعات گھڑے اور ایسے ایسے واقعات سنائے، اسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ یہ لایا کون ہے ہم تک، سنایا کس نے، ہمیں پہنچایا کس نے، اور راوی ہو ہی نہ درمیان میں، کیا سے کیا چھوڑے جا رہا وہ۔ حضرت محدث اعظم رحمہ اللہ آپ کے پاس ایک بندہ ہے، کہنے لگے جی وہ مستند واقعہ سنائیں کربلا کا۔ آپ رحمہ اللہ فرمانے لگے جی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں گئے، وہاں پر ظلماً شہید کر دیے گئے، میں وما علیہ الا البلاغ، انہوں نے کہا کچھ سنائیں، وما اتنا ہی ہے جی، میں اتنا ہے۔ اب دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں وہ ریا کے طور پر، اب آپ دیکھ لیں یہ نیٹ کا دور ہے، کس طرح جناب جھوٹ پہ جھوٹ کھڑے جا رہے ہیں اور کس انداز میں سنائے جا رہے ہیں جناب اس بارگاہ میں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا حنفی الماتریدی رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا کلام لکھ کے، نہیں جی میں کلام سنانا چاہتا ہوں، میں سناؤ بھائی، اصلاح کے لیے آیا وہ۔ کلام سناتے سناتے ایک شعر اس میں آ گیا جی میں تو ساری رات سوتا ہی کو نہیں، یا رسول اللہ میں جاگتا رہتا ہوں ساری رات۔ امام اہل سنت نے پکڑ لیا روک کے، میں یہ صحیح سے بتائیں رات کو سوتے ہیں یا نہیں سوتے؟ کہتا جی سوتا ہوں۔ میں پھر امام الانبیاء کے بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہیں۔
حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ اتنا ہی احساس نہیں ہے آپ کو؟ بتائیں یار، آج یہ مرض اتنی عام ہو گئی ہے، ہمارے ہاں نعت خواں کھڑے ہوں گے، نقیب کھڑے ہوں گے، وہ جھوٹ چھوڑیں گے نعوذ باللہ من ذالک۔ میرا جناب لیر ہو گیا ہوں میں تو بھائی، وہ بھی یا رسول اللہ کہہ کے، یا رسول اللہ میں تو یہ ہو گیا ہوں وہ ہو گیا ہوں۔ ایک طرف نظریہ ہمارا یہ ہے کہ حضور حاضر و ناظر ہیں، پھر حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے یہ عقیدہ رکھ کے حضور میری بات کو سن رہے ہیں، حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، اور پھر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اتنا بڑا دغا یار، وہ بھی امام الانبیاء علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے ساتھ۔ صرف بلکہ ہمارے بزرگوں کو دیکھ لیں یار، کسی نے عشق کے تو دعوے کبھی نہیں کیے، عشق کے دعوے کبھی سنے آپ نے کسی نے کیے ہوں؟ آقا علیہ السلام کے اتنے سارے صحابہ ہیں، جلہ صحابہ ہیں، کسی کی جناب سوانے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں ملے گی آپ کو۔ لیکن یہاں پہ وہاں سب کچھ تھا، پھر بھی دعوے نہیں تھے، لیکن یہاں صرف دعویٰ ہی ہے، دلیل کوئی نہیں ہیں، ایسے چھوڑ جا رہے ہیں۔ اور وہ بھی کس بارگاہ میں؟ پاک بارگاہ میں۔ حضرت میاں شیر محمد رحمہ اللہ، شیر ربانی رحمہ اللہ، آپ جانتے ہیں نا جی نام؟ میاں شیر محمد رحمہ اللہ کے ایسے گزر رہے تھے کہ محفل میں دیکھا کہ بندہ جو ہے نا وہ نعت پڑھ رہا ہے، بڑا جناب اس پہ وجد آ رہی ہے، آپ پاس آئے، دیکھا منہ پہ داڑھی کو نہیں، کہنے لگا یا رسول اللہ میں تھوڑے اس کے مر گیا تو میں رول گیا۔ ہاں جی، آپ نے پکڑا جناب اس کا گریبان اور چپیٹ رکھ کے ماری، میں کہ تجھے حضور کے ساتھ اتنا عشق کے تڑپ رہا ہے اور مر رہا ہے، تیرے منہ پہ حضور علیہ السلام کی سنت ظاہر کیوں نہیں ہوئی؟ پھر یہ بھی تو بتا نا مجھے، حضور کی سنت تیرے منہ پہ آئی کیوں نہیں؟ بھئی ہمارے بزرگ تو خالص محبت کے داعی تھے، ہمارے بزرگوں نے یہ دعوت دی ہے، لیکن یہ کہ الگ ہی معاملہ اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ نا وہ اوپر نیچے سارے۔ اب آج ایک جگہ محفل پہ تھے ہم، وہاں پہ ایک شاعر نعت خان شعر پڑھ رہا تھا، وہ کہنے لگا جی ہزاروں کوششیں کر لیں زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لیں زمانے نے جھکانے کی۔ تو میں بیٹھا سوچ رہا تھا، میں نے کہا جی بندہ پوچھے تو کون سا صلاح الدین ایوبی بن کے کھڑا ہوا تھا کہ تیرے پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ پڑا ہوا تھا؟ ہیں تو کون سی کوشش کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے دین کے غالب کرنے کے لیے؟ تو کون سا صلاح الدین زنگی رحمہ اللہ کی فوج کا سپہ سالار اعظم تھا بھائی؟ تو کون سا جناب امام غزالی رحمہ اللہ کو جناب وضو کرنے کے لیے لوٹے پانی کے بھر کے دیتا تھا تم؟ پھر میرے ذہن میں آیا کہ اس کی جو جس چیز کو یہ کہہ رہا ہے نا جی مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، یہ صرف اپنی محفلوں کی بات کر رہا ہے۔ کچھ یہ محفلوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نہیں بلانا، ایسا ایسا آگے بڑھتا بڑھتا جناب نام بن گیا، تو اب یہ کھڑا ہو کہ یہ کہہ رہا ہے جی ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، میں پھر بھی اتنے کھڑا۔ کیا مطلب ہے تمہارا یار؟ وہ ایک دن تمہارے منہ سے آقا علیہ السلام کے دین کی بات نکلی ہے، ایک دن آقا علیہ السلام کے دین کے غلبے کی بات نکلی ہے، بندہ پوچھے نا وہ ہزاروں لوگ ہیں کون سے جو تیرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تجھے جھکانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تیری گردن نیچے کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ بتا ذرا، تو کو کربلا میں کیا ہوا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ زمانہ سارا مل کے کوششیں کر رہا تھا تجھے نیچے گرانے کی، اور تو پھر بھی کھمبا بن کے کھڑا ہوا ہے؟ اتنا جھوٹ وہ بھی جناب اس منبر پر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب بولا جاتا ہے، خدا رسول کی بارگاہ میں جناب کوئی معافی نہیں ہے ہم سے۔ تو یہ نذرانہ عقیدت بصورت کلام ہیں، کلام کی صورت میں ہم جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے، پیش کیا کرنا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ کیا خیال ہے یار؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو ظاہر کرنے کے لیے وہ احادیث تھوڑی ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کے پاک نبی نے، نبیوں کے امام نے بیان کی ہیں، امام الانبیاء بیان فرما رہے، وہ تھوڑی ہیں۔ ضرور تم نے اپنا جھوٹ گھڑنا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ سنا رہے ہیں بتائیں، اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہو سکتا ہے یار؟ بندہ یہ کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان میں رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے، سارے نبیوں کے امام نے یوں فرمایا ہے، تو بات ہی ختم بھائی جی، پیچھے اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں کسی کے بارے میں کوئی پیر کہہ دے، جب کوئی مرید کہنے لگے ٹھہر 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 ٹھہر، پیر صاحب کی بات بڑی ہے، تو کیا کہے گا؟
پیر صاحب نے جب یہ کہہ دیا ہے تو کیا کہے گا بتا یار، جب امام الانبیاء نے فرما دیا ہے تو پھر کیوں جناب اس طرح کی باتیں لے کے ان کا سہارا لے کے پاک بارگاہ میں وہ جھوٹ منسوخ کیا جائے۔ دوسری چیز جو ہے جی، وہ جس چیز میں آج ہم مبتلا ہیں، کھانے والی ہیں، ہماری ساری قوم کو پورے کربلا سے صرف اور صرف لنگر والی بات سمجھ آئی ہے، صرف لنگر والی بات سمجھ اور کچھ نہیں سمجھ آیا ہے یا نہیں ایسا؟ جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیجیے نا، کسی سے پوچھا جائے غوث پاک کون ہے، 11ویں والے۔ غوث پاک مدرسے والا کیوں نہیں؟ بولو نا ذرا یار، سبحان اللہ کو سارے ذرا۔ غوث پاک مدرسے والا کیوں نہیں؟ غوث پاک 18 سباق پڑھانے والا کیوں نہیں؟ غوث پاک سر پڑھانے والا کیوں نہیں؟ غوث پاک نحو پڑھانے والا کیوں نہیں؟ غوث پاک تجوید پڑھانے والا کیوں نہیں؟ غوث پاک قرآن پڑھانے والا کیوں نہیں؟ ہاں جی، غوث پاک جو ہے وہ اصول حدیث پڑھانے والا کیوں نہیں؟ غوث پاک جو ہے وہ اصول تفسیر پڑھانے والا کیوں نہیں؟ علم معانی بیان بدیع پڑھانے والا کیوں نہیں غوث پاک بھائی؟ یعنی صرف لنگر تک سمجھ آیا نا؟ غوث پاک کو بھی مانے تو صرف 11ویں تک بس، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اور چند کرامات جناب سنا کے اب کچھ اور سنا جائے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی ایسا اسی کدے سنے ہیں کو نہیں، تسی پتہ نہیں کتوں کٹ کے لے آئے جی۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، آپ ایسے بزرگ نہیں بنے جیسے آج ہم سمجھتے پھرتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبہ، آپ فرماتے ہیں میں علم پڑھتا پڑھتا رب تعالیٰ کا ولی بن گیا ہوں، کتب بن گیا ہوں۔ ولی تو پیدائشی تھے آپ، ماتے میں علم پڑھتا پڑھتا رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتب کا درجہ پا گیا۔ وہ تو علم سے آگے جا رہے ہیں، ہم نے ان کا علم بتایا کو نہیں۔ غوث پاک نے کتنی کتابیں لکھی ہم نے بتایا کو نہیں۔ غوث پاک نے کتنے طالب علم تیار کیے ہم نے بتایا کو نہیں۔ آج کل ملا کے پورے پاکستان میں مدارس سے کتنے لوگ فارغ ہوتے ہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے اکیلے مدرسے میں ہر سال 3000 سے زائد بچے عالم بن کے نکلا کرتے تھے۔ تجوید پڑھنے والے الگ ہوتے تھے، یہ حافظ الگ تیار ہوا کرتے تھے، اور باقی جن کو مجاہد بنا کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نور الدین زنگی کی فوج میں بھیجا کرتے تھے، ان کی تعداد ہی الگ ہوا کرتی تھی۔ آپ نے اپنے ادارے کے 2 حصے کیے ہوئے تھے، ایک حصہ جو ہے آپ کا مدرسے کا تھا، ایک حصہ خانقاہ کا تھا۔ پھر دونوں سے صوفی جو آتے ہیں ان کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو اسباق دی جاتے ہیں، اسباق قادریہ کے، وہ پڑھا کے ان کو کہا جاتا ہے چل بھی یہاں سے نکل اور سیدھا جا مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے جد و جہد کر دوں، ہاں جی غلبہ اسلام کے لیے جا کے کوشش کر دوں۔ اور پھر یہی وجہ بنی ہے پورے مصر کے اندر اسلام کے غلبے کے لیے پہلی اینٹ رکھنے والا اور دین دشمنوں کی آخری اینٹ اکھاڑ کر پھینکنے والا بندہ وہ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد تھا۔ وہ مسجد اقصیٰ میں جب پہلا خطبہ دیا گیا جی مسجد اقصیٰ کے فتح کے بعد، وہ خطبہ دینے والا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد تھا بندہ۔ یہ بیان کریں نا، ہم لوگوں کو بتائیں جناب ہمارے غوث پاک وہ ہیں۔ جب ہم یہ باتیں کریں گے تو لوگ بھائی مسجد میں آئیں گے، آپ کہیں گی غوث پاک کی سنت اکیلی 11ویں نہیں ہے جس 11ویں کو ہم کھا پی رہے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سنت تو جناب روزانہ 18 اسباق پڑھانا بھی ہے، تو لہٰذا میں اپنے بیٹوں کو لے کر آیا ہوں، میرے بیٹوں کو بھی وہی اسباق پڑھائیں جو غوث پاک پڑھایا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خود آپ مدرسے کے استاد ہیں، امام حسین مدرسے کے استاد ہیں۔ مسجد نبوی شریف کے اندر آپ کا باقاعدہ حلقہ لگتا تھا اور قرآن اور حدیث پڑھایا کرتے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج بھی ایک جگہ میں نے گفتگو کی، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بار نعرے لگ رہے تھے یزیدی مرد آباد، یزیدی مرد آباد۔ میں نے کہا پتہ ہے آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے کے استاد ہیں؟ ہیں جی آج کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ پسند ہے کہ میرا بیٹا مولوی بنے؟ کھڑے کے اوپر میں نے کہا پھر یزیدی کون ہوا؟ پھر امام حسین تو مدرس ہیں بھائی، آپ تو قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں میرا بیٹا مولوی بن کے تو بھوکا مر جائے گا۔ یعنی مطلب یہ کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا امام حسین کے راستے پہ چل پڑا تو بھوکا مر جائے گا، تو یزید پھر کون ہوا؟ میں نے کہا یہی کہیں ہوگا، ڈھونڈو۔ عجیب لوگ ہیں۔
تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے بھائی. آپ تو مدرس ہیں بھائی، علم دین پڑھانے والے ہیں، اور آپ کا حلقہ درس سبحان اللہ آپ جب پڑھایا کرتے تھے تو تاریخ دمشق میں امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے نقل کیا، فرماتے ہیں کہ جتنے پوری مسجد نبوی میں اور بھی حلقے لگتے تھے درس کے، اسباق چلتے تھے، اور بھی اساتذہ تھے وہاں پہ، شیوخ الحدیث سے بڑے بڑے ائمہ پڑھانے والے تھے، اور دور بھی حضور کے صحابہ کا ہے. تو کہتے ہیں وہاں پہ واحد حلقہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ جس میں سبق پڑھنے والوں میں سے کسی کا سر ہی اونچا نہیں ہوتا تھا، سر ہی نیچے کو جھکے ہوتے تھے، لگتا ہے ایسے تھا جیسے ان کی جناب پرندے آ کے بیٹھ گئے ہیں اور یہ بھی حرکت نہیں کر رہے ہیں. امام حسین تو وہ ہیں بھائی ہیں. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں نا جی ہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی قربانی دی ہے، اور ہمیں پوری ان کی قربانی سے، جیسے غوث پاک کی پوری زندگی کی جد و جہد سے وہ تعلق ان کا پہلے پڑھنے سے رہا پھر پڑھانے سے رہا، اور ہمیں پورے کے پورے ان کی دینی جد و جہد سے صرف 11ویں شریفی حاصل ہوئی ہے بس. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پوری زندگی کی جد و جہد جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پہلے پڑھنے سے شروع ہوتی ہے، ہاں جی، پھر پڑھاتے رہتے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے مدینہ شریف میں اسباق پڑھا رہے ہیں، اسباق پڑھاتے پڑھاتے چھوڑ کے آپ وہاں سے مکہ جاتے ہیں، مکہ سے آپ کربلا جا رہے ہیں، وہیں آپ شہید ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے کوئی بندہ ثابت کر دے نہ بتایا مجھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھانا جناب پہلے چھوڑ دیا تھا، بڑے عرصے سے آپ فارغ بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو تو ہلکا درس لگتا تھا بھائی. یہ اگر ہم بتائیں نا ان بیچاروں کو تو یہ بھی اپنے بچوں کو لے کے آئیں جی میرا بچہ بھی دین پڑھے گا کہ نہیں. آج دیکھیں زبردستی بلا بلا کے دھکے کے ساتھ شربت پلا رہے تھے لوگوں کو، تھا یا نہیں تھا ایسا؟ انواع و اقسام کے کھانے پکا پکا کے کھا رہے ہیں. اگر انہی کو کہہ دیا جائے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تو مدرسہ پڑھانے والے تھے، اگر آپ نے امام حسین کو خوش کرنا ہے نا اس لنگر سے، تو آپ یہی شربت بنانے سے پہلے یہی چینی جو ہے، شربت کی بوتل جو ہے آپ مدرسے میں دے دیں. حضور کے دین کے مدرسے کے بچے جو ہیں وہ جب تک یہ آپ چینی استعمال کرتے رہیں گے، شربت کی بوتلیں استعمال کرتے رہیں گے، تو اس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ پہ راضی ہو جائیں گے. صحیح سے بتائیں کوئی تیار ہوگا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کوئی تیار ہوگا جلدی؟ پھر بتائیں نا امام حسین کے ساتھ محبت کہاں گئی ہماری؟ ہم تو بھائی محب ہیں اپنی طبیعت کے، ہم تو پسند کرتے ہیں اپنی طبیعت کو، جو ہمارا مزاج کیا چاہ رہا ہے وہ یہ چاہ رہا ہے بس ہم وہی کریں گے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ آقا کو کیا چیز خوش کرے گی، مالک کو کیا چیز راضی کرے گی، نہیں، ہم نے دیکھیں گے میرے نفس کس چیز سے خوش ہوگا ہم وہی کریں گے. ہمارے تعلق والے تھے وہ دادا صاحب رحمہ اللہ کے مزار شریف پہ جاتے تھے، کوئی 1.5 من کھجوروں لے کے وہاں جا کے بانٹتے تھے. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار یہ آپ اتنا دور لے جاتے ہو تو آپ جو مدارس ہیں ہمارے اہل سنت کے وہاں بچے پڑھتے ہیں، آپ کھجوریں ان کو کیوں نہیں دیتے؟ تو مجھے کہنے لگے جی حضرت آپ کو کیا پتہ وہاں جو ماحول بنتا ہے. میں نے کہا کون سا ماحول؟ کہتے جب سارے کہہ رہے ہوتے ہیں نا چاچا مجھے دینا، اور ہاتھ اس طرح پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس جیسا ماحول بنتا ہی نہیں کہیں. میں نے کہا بس تو ماحول ہی تجھے لے بیٹھا ہے، محفل میں گیا ہے تجھے وہاں بھی ماحول ہی لے بیٹھا ہے، کبھی سبق لے کے واپس نہیں آیا. تو نے خطیب کو نہیں پوچھا جناب مجھے کیا دیا ہے، میری جھولی میں کیا ڈالا ہے؟ آپ کو تو پیسے مل گئے، نقیب کو پیسے مل گئے، ناخواں کو پیسے مل گئے، مجھے کیا ملا ہے؟ میں جو سبق لے کے جاؤں، میں جو آپ کے پاس آیا میں درد لے کے جاؤں، میری زندگی میں بھی مجھے بھی یہ تڑپ اٹھے میں بھی کوئی عمل کروں یار، میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہوں، اور میں بھی کوئی ایسا کام کروں جس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. کبھی پوچھے نہیں ہم. وہ بھی سنانے والا بھی راضی، سننے والا بھی راضی، دونوں خوش ہو کے نکل گئے. تو اس لیے ہم پر لازم اور ضروری ہے بھائی. اب دیکھیں ہم نے امام حسین سے کیا لینا تھا اور لیا کیا ہے؟ ہم نے ان سے ان کی سیرت لینی تھی. کیا لینا تھا؟ سیرت لینی تھی. ہم نے یہ کہنا تھا حضور آپ کیا کیا کرتے رہے دنیا میں، آپ کا چلنا پھرنا کیسا تھا، اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، اہل کفر کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا، یعنی کافروں کے ساتھ رویہ کیا تھا، مومنوں کے ساتھ آپ کا طریقہ، ان کے ساتھ جو ہے ولنے ڈھلنے کا طریقہ کیا تھا آپ کا، ان کے ساتھ برتاؤ کیا تھا آپ کا. یہ ہم نے پوچھنا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو وہ ہم نے ایک دن بھی نہیں پوچھا.
یہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کوئی بندہ جی ہاں جی بتائیں، کبھی کسی نے آگے پوچھے جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کیا معاملات رکھتے تھے لوگوں کے ساتھ؟ کبھی بھی نہیں پوچھا ہوگا کسی نے، بتائیں نا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کیوں گئے؟ کون سی شے ہے جو آپ کو کربلا لے گئی ہے؟ کبھی پوچھا ہم نے؟ یہی تو وجہ ہے آج ہمیں امام حسین کا تو غم ہے، لیکن جو غم امام حسین کو مدینہ سے کربلا لے کے جا رہا ہے وہ والا غم ہمارا غم ہے ہی نہیں، وہ والا غم ہمارا غم نہیں ہے۔ تو پھر اس سے ثابت ہوا کہ ہمیں پھر اپنا غم ہوا، امام علی مقام کا غم تو ہمیں غم وہ تو لگا ہی نہیں ہمیں۔ اصل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم اس لیے ہم نے قبول کر لیا جلدی جلدی، تاکہ اس میں بندہ روئے دھوئے، 4 شربت کی بوتلیں ڈالے پانی میں، 2 ڈھکن روح افزا کے، جلدی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اگر ہم وہ درد لیتے جو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، وہ تو پھر مدینہ میں چھڑواتا ہے، مکہ میں چھڑواتا ہے، کربلا لے جاتا ہے، وہ اس درد میں تو پھر قربانی ہے بھائی، اس میں تو پھر بھائی دینے پڑتے ہیں، بھتیجے دینے پڑتے ہیں، بھانجے دینے پڑتے ہیں، پھر آخر میں اپنی جان بھی دینی پڑتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے سستا سودا ڈھونڈا ہے، یعنی بائی پاس، یعنی ایسی جگہ جانا ہی نہ پڑے جہاں پہ قربانی دینی پڑے۔ شربت دینے کو تیار ہیں، لہیب پکانے کو تیار ہیں، گوشت پکانے کو تیار ہیں، اب جلیبی پڑھنے کو تیار ہیں، سارا کچھ کرنے کو تیار ہیں، جو کچھ امام حسین نے کیا وہ کرنے کو تیار بتائیں۔ اگر سچی بات اگر قیامت والے دن امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لینا ہاں بھی تم دعوے کرتے تھے میرے ساتھ محبت کے، تو بتاؤ ذرا میں تو یہ کر کے آیا تھا، تم نے کیا کیا تھا؟ بتاؤ نا، میں تو یہ کر کے آیا تھا۔ میں اس اچھا مزے کی حیران کن بات جو ہے نا وہ یہ ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آقا علیہ السلام سے سن چکے ہیں کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا آہستہ پڑھیں۔ آقا علیہ السلام سے سن چکے ہیں کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ہاں جی، آقا علیہ السلام سے یہ سن چکے ہیں کہ جنت کو زینت ملے گی امام حسن اور حسین سے، یہ سن چکے ہیں باتیں۔ اس کے باوجود امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سمجھتے ہیں جنت جانے کا راستہ جو ہے وہ کربلا سے ہو کے جاتا ہے۔ اور آج ہم نے کیا سمجھا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں بندہ چاہے نماز زندگی ساری نہ پڑھے، روزہ ایک نہ رکھے، صرف باب فرید کا دروازہ گزر کے آ جائے، پولیس والے 2-4 تھپڑ مار دیں، ایک ڈنڈا پڑ جائے، دھکا مارے، وہ دیوار میں جا لگے اور یقین کر لے میں پکا جنتی ہوں۔ بتائیں کیا بے حیائی اور بے شرمی کی حد عبور ہو گئی ہے، قسم خدا کی۔ آج ایک دوست بتا رہے تھے، کہتے ہیں خواتین جو ہیں وہ ننگے سر، خواتین ننگے سر باب فرید کا دروازہ گزر رہی ہیں، پولیس والے جناب ان کو تھپکیاں دے کے گزار رہے ہیں وہاں سے۔ لعنت نہ ہو اس قوم پر یار، یزیدی اور کون ہوتا ہے یار بتائیں؟ یہ یعنی ایسے جنت جا رہے ہیں، اور جو جنت کے مالک ہیں وہ کربلا سے ہو کے جنت جائیں، تو دروازہ گزرے سیدھا جنت میں۔ اتنی اندھیر نگری ہے ابھی، ویسے اتنے ٹائم کھڑے رہتے، نماز ایک بھی نہیں پڑھتے، سچی بات، نماز نہیں پڑھتے، ایسے لائن بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، نماز گئی، رب رسول کا حکم گیا، جنت میں جا۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں کون سی یہ امکو والی جنت ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ جس طرح آج دروگے کھڑے ہوئے ڈنڈے پھیر رہے ہیں ان کو، آگے بھی اسی جنت میں جائیں۔ میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ المیہ ہے ہمارے لیے، رونے کا ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ ہم نے لوگوں کو یہی 4 چیزوں پہ لگا رکھا ہے بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، کیا تم سمجھتے ہو ان تدخلوا الجنہ، تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہ تمہاری آزمائش ہوگی، نہ تم جہاد کے لیے جناب میدان بدر جاؤ گے، ایسے جنت چلے جاؤ گے تم؟ میں یہ نہیں ہوگا۔ اب بتائیں وہ لوگ جو آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں اور آقا علیہ السلام کی زیارت کی برکت ایسی ظاہر ہو، میرے حضور فرمائیں جی جنہوں نے مجھے دیکھا ہے جہنم کی آگ ان پہ بھی حرام ہو گئی ہے، حضور فرماتے ہیں اتنی طاقت ان میں آ گئی جو ان کو دیکھے گا جہنم کی آگ اس پہ بھی حرام ہو جائے گی۔ تو میں کہا جن کا چہرہ جنت بانٹتا پھرتا ہے، جن کا چہرہ جہنم حرام کرتا پھرتا ہے، وہ بھی جب تک جہاد میں نہ جائے جنت کا دروازہ ان کے لیے نہیں کھلتا اور تو اور میں اکیلا دروازہ کھولنے سے جنتی بنے ہوئے۔
تو یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ وہاں جو فرمایا نا کہ جو یہاں سے گزرے گا جنت جائے گا، میں وہ ایسے گزرے جیسے فرید گزرا ہے، یزید جیسے گزرے ویسے نہیں، جیسے پلید گزرا ہے ویسے نہیں۔ اگر گزرنے سے جنتی بنتے تو وہاں تو سارے کے سارے جو اندر کھڑے ہوئے ہیں سارے سرمایہ دار ہیں، ہلدی کے ساتھ جو غسل دے رہے ہیں وہ تو پہلے ہی وہ کہتے ہیں نا نقال پانی نہیں لگاتے کھیتوں کو، آگے جو پانی جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نقال آ رہا ہے، اس میں وہ تو پہلی سڑک میں جائیں جنت میں سیدھا ہی نا، ان کو تو دیر ہی نہ ہو۔ حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمہ اللہ، آپ مرید تھے حضرت پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کے، ہاں انہوں نے فرمایا، بابا فرید رحمہ اللہ نے فرمایا جو یہاں سے گزرے گا جنت جائے گا، فرماتے ہیں وہاں آپ کا مدرسہ تھا۔ کیا تھا؟ مدرسہ تھا۔ میں وہ جہاں آئے اور میرے پاس پڑھے دین حضور کا، میں تصوف اور سلوک کے ذریعے اس کا تزکیہ باطن بھی کروں گا، حضور کی شریعت اور دین بھی پڑھاؤں گا، تو میں جب پڑھ کے یہاں سے جائے گا پھر دین کے غلبے کے لیے کام کرتا رہے۔ حضور نے اس کے لیے فرمایا ہے یہ جنت جائے گا، باہر سگریٹ پھونکتا رہے، حقہ پیتا رہے، باہر کھڑے ہو کے پان کی پیک پھینکتا رہے، نماز ایک نہ پڑھے، ننگے پاؤں کھڑا رہے، سیدھے دھڑام سے آئے، پولیس والا ڈنڈے پھیرے، نکل کے وہ جا کھڑا جاؤ، لو جی ہم جنتی ہو گئے، ماشاء اللہ تو ہم سے جنت میں۔ بابا فرید رحمہ اللہ جو ہیں ان کو اتنی اوکھی جنت مل رہی ہے، اتنی محنت کے بعد جنتی بن رہے ہیں، اور یہ یہاں سے آئے وہاں گئے اور وہ جنتی۔ میں نے کہا یار اتنی سوکھی اور آسان اقساط پر جنت کہیں نہیں دیکھی ہم نے۔ رب صحابہ کو فرمایا کہ جنت تمہارے لیے ایسی تھوڑی مل جائے گی تمہیں، جب تک تمہارا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، میدان جہاد میں بھی جائے پھر ڈٹ کے کھڑا بھی رہے، ہاں پھر جنت کے دروازے باہر ہوں گے تمہارے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، نہیں سمجھ آ رہا بھائی، ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور ہم غور کریں کہ ہم کس راہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے کیا لینا تھا اور ہم نے کیا لیا ہے ان سے، سمجھ آ رہا ہے بھائی؟ ہاں مالک کی جنت جو ہیں، جنت کے جو سردار ہیں وہ تو اپنا تن من دھن قربان کریں تو جنت جائیں، اور ہم جو ہے وہ 10 محرم کو صرف لنگر بنائیں اور سیدھے جنت جائیں، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا ہی نہ ہو، تو پھر یقین کر لیں ہم سے بھول ہو گئی ہے بھائی، ہم سے بھول ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور غیرت ایمانی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔